و رسول جو اپنی ذات اقدس کے لیے بیان فرما رہے تھے، اور قرآن مجید نے مثلاً کہہ کے مثال بھی نازل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اسی طرح ہے، تو اس پر انہوں نے کہا فقالوا واللہ ما یرید ھذا، یعنی یہ شخص مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما یرید ھذا الا ان نتخذہ ربا، تو قریش کہنے لگے خدا کی قسم سن لو اے لوگو، یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا، یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مان لیں، کما اتخذت النصارى عیسی ابن مریم ربا، جیسے کہ نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اپنا رب مان لیا تھا۔ تو یہ جو مثال دے رہے ہیں تو یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو اپنا رب مان لیں، اور ان کا تصور یہ تھا کہ اطاعت اور اتباع اور ہر حکم کا واجب ہونا، ہر حکم کی تعمیل کرنا، ہر حکم کی پیروی کرنا، یہ تو اللہ کا اور رب کا منصب ہے اور اس کی شان ہے، تو ہمیں اپنی اطاعت اور اتباع کے واجب ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمثیل آئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی طرح عبدہ و رسولہ کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے اس پوری بات کا خلاصہ یہ اخذ کیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نصارہ کی طرح اپنا رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانا تھا۔ اسی طرح مجاہد کے الفاظ بھی ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات تھے۔ اب حضرت مجاہد التابعی تو وہ بھی روایت کرتے ہیں، ان کے الفاظ بھی یہ ہیں، قالت قریش انما یرید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نعبدہ کما عبد قوم عیسیٰ عیسیٰ، اور یہی کلمات حضرت قتادہ التابعی سے بھی مروی ہیں کہ قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی اسی طرح عبادت کریں جیسے قوم عیسیٰ یعنی نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی۔ تو انہوں نے گویا آقا علیہ السلام کے لیے حکم اطاعت اور حکم اتباع کو عبادت پر محمول کر لیا، امتیاز نہیں کر سکے، یہ ان کی جہالت تھی۔ لیکن بہر صورت یہاں سے اللہ رب العزت نے اس پورے بیان کو اور ان کے استجاب کو اور ان کے انکار کو اور ان کی ذہنیت کو قرآن میں پھر بیان کیا ہے، تاکہ آقا علیہ السلام کی یہ شان جو ہے رسالت کی اور وجوب اطاعت و اتباع کی اجاگر ہو جائے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ان کی عبادت کریں، یعنی ان کا ہر حکم ماننا اور اطاعت اور اتباع کو وہ سمجھتے تھے جیسے یہ بندگی اور عبادت اختیار کرنا ہے، کہنے لگے اگر ہم ان کی عبادت کریں تو وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، تو پھر یہ جو ہمارے لات منات عزا اور حبل یہ جو ہمارے خدا ہیں جو سین کعبہ میں انہوں نے گاڑ رکھے تھے، تو کہنے لگے تو پھر یہ ہمارے اپنے خدا بنائے ہوئے وہ بہتر ہیں ام ہوا، یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیوں نہ ان 360 اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اس ایک کی کیوں کی جائے۔ تو یہ ایک الزام انہوں نے عائد کیا، وقالوا آلہتنا خیر ام ھذا۔ اب حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ جو کلمہ ہے آلہتنا خیر ام ہوا، کہ قریش نے کفار نے کہا کہ کیا ہمارے اپنے معبود جو خدا ہیں معبودان باطلہ حبل اور عزا اور منات اور لات وغیرہ، تو کیا وہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں، وہ سے مراد حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کی تفسیر کرتے ہوئے یوں پڑھتے تھے سمجھانے کے لیے، شرح اور تعبیر کے لیے، کہ ان کا مراد یہ تھی آلہتنا خیر ام ھذا، کہ کیا یہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے خدا بت بہتر ہیں یا یہ محمد مصطفیٰ بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مراد اس سے لیتے تھے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ کہہ کے رد کیا۔ اس پر قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس استجاب کا، اس انکار کا اور اس باطل گمان کا رد کرنے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا، آگے آیت نمبر 61 میں مسلسل مضمون میں وَاتَّبِعُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے بھی اور یہ آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میری اتباع کرو،
اور یہی سیدھی راہ ہے، یہی ہدایت کی راہ ہے، میری اتباع کرو، یہی راہ ہدایت ہے۔ اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دوبارہ دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے معجزات اور دلائل اور آیات و بینات لے کے آ گئے تو اپنی قوم کو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے حکمت اور دلائل اور براہین حق لے کر آیا ہوں، اور جو تمہارے درمیان جن چیزوں پر عقائد میں اختلاف ہے اس کا حل کر کے تمہیں حق سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب مکرم تمہیں اللہ کا خوف اور اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دے رہے ہیں، یہی حکم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دیا تھا، وَاتَّبِعُونِ ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ میری اتباع کرو، وَاتَّبِعُون، میری اتباع کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی پیغام عیسیٰ ابن مریم کا بھی تھا اپنی قوم کے لیے، یہی پیغام میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ اور جملہ انبیاء اور رسل جتنے آئے سب اپنی اقوام کو، اپنی قوموں کو یہی ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور ہر رسول کہتا رہا کہ میری اطاعت اختیار کرو، کہ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جب رسول کی اطاعت کی بات ہوئی تو اس سے مراد واضح ہے کہ وہ رسول کی سنت کی اطاعت ہے، رسول کی سنت کی پیروی ہے۔ تمام مفسرین جہاں بھی ایک بات بڑی اہم ہے، ذہن نشین کر لیں، جہاں بھی یہ کلمہ آتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، یا اطعنا کا کلمہ آتا ہے، تنہا اکیلا اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اطیعون میری اطاعت کرو، جہاں ایک ہی بار حکم آتا ہے اطاعت کا، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اوائل قرون سے لے کر آج تک بلا اختلاف، کہ اس سے مراد فقط اور فقط اور فقط اطاعت رسول ہوتی ہے، اس سے مراد محض اطاعت رسول ہوتی ہے، کیونکہ اس اطاعت رسول کے حکم میں اطاعت الہی از خود شامل ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ النور کے حوالے سے میں پہلے پچھلی کسی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ہوتے، منافقوں کی بات کو رد کرنے کے بعد فرمایا اگر مومن ہوتے تو ان کا قول یہ ہوتا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اگر مومن ہوتے تو جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا گیا تھا کہ آؤ، تاکہ اللہ رسول کی طرف آؤ، تاکہ رسول تمہارے ڈسپیوٹس کو، جن جن چیزوں پر تمہارا اختلاف ہے، آؤ میری طرف تاکہ میں حق کا فیصلہ سنا دوں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی یہی بات سورہ النور میں فرمائی گئی کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ تاکہ یہ رسول تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں حق کی ڈگری، حق کا فیصلہ سنا دیں، تو فرمایا اگر مومن ہوں تو وہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی اور جواب نہیں ہوگا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں گے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور آپ کے حکم کی اطاعت کی۔ تو سننا یہ بھی سماع قبول ہے، اور اطاعت، یہ اطاعت جو ہے یہ اطاعت تعمیل ہے۔ اس پر تمام مفسرین ان کا کہنا ایک ہی ہے کہ اس کا معنی ہے سمعنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واطعنا امرہ، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا اور حضور کے امر کی اطاعت قبول کر لی، اس کو اپنے اوپر واجب جان لیا۔ اور جہاں ظالم لوگ اور منافق لوگ اعراض کرتے ہیں، جس کا ذکر اوپر آیا کہ یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم، کہ پہلے زبان سے منافقوں کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اطاعت کی، تو آپ نے دیکھا اطاعت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ایمان بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ اطاعت رسول متصل نہ ہو، یہ ناگزیر ہیں۔ اگر اطاعت رسول کا انکار کر دیا اور اطاعت رسول کی دائمی وجوب اور حجیت کو، جو رسول کی سنت اور حدیث کی حجیت کی شکل میں ہوتی ہے، اگر اس کا انکار کر دیا تو صرف وہ انکار اس اطاعت کا، سنت کی حجیت کا، اتباع کی حجیت کا، اس وہ سیرت کی حجیت کا ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایگزیکٹلی ایٹ دا سیم ٹائم وہ انکار ایمان بھی بن جائے گا، اس لیے وہ کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو انکار کر دیتے ہیں وہ بھی فرمایا الاعراض عن حکم الرسول، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے
جہاں